بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء اکرام، آج کا ہمارا موضوع معنی حرف کی تحقیق ہے کہ بھائی حرف کی معنی کے بارے میں کون سا قول صحیح ہے۔ مشہور اور صاحب فصول کا قول صحیح ہے کہ بھائی حروف میں وضع عام اور موضوع لہو خاص ہے، یا مصنف کا قول صحیح ہے جو کہتے ہیں کہ بھائی حروف قسم دوم میں سے ہیں جن میں وضع عام اور موضوع لہو عام ہے اسماء اجناس کی طرح۔ پس مصنف کے نزدیک حروف اسماء اجناس کی طرح سے ہیں اور ان کے درمیان میں اور حروف کے معنی کے درمیان میں اس اعتبار سے یعنی وضع کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہے۔ اختلاف کہاں سے پیدا ہوتا ہے؟ وہ جو ملحوظ کے اعتبار سے ہم نے 3 اقسام کی تھیں، مشہور علماء نے ان میں سے دوسری قسم جو ہے یعنی وضع عام اور موضوع لہو خاص کے لیے جو مثال دیا ہے، وہ کہتے ہیں جس طرح سے معانی حروف یا وہ اسماء جو ملحق ہوتے ہیں حروف کے ساتھ جیسے اسماء اشارہ وغیرہ ہیں، ان میں موضوع لہو جو ہوتا ہے ملحوظ جو ہوتا ہے وہ عام ہوتا ہے اور موضوع لہو جو ہوتا ہے وہ معنی خاص ہوتی ہے۔ مصنف کو کیونکہ یہ قول پسند نہیں ہے تو اس وجہ سے انہوں نے اس بحث کو یہاں پہ چھیڑا ہے کہ وضع کے بارے میں کون سا قول صحیح ہے۔ کہتے ہیں اگرچہ کہا گیا ہے کہ وضع جو ہے حروف میں جو وضع ہے وہ ملحوظ وضع عام ہے، ملحوظ عام ہے اور موضوع لہو خاص ہے، لیکن جو ہم نے تحقیق کی ہے اس کی بنیاد پہ ہم آپ کو یہ ثابت کریں گے کہ بھائی حروف میں وضع بھی عام ہے اور موضوع لہو بھی خاص ہے۔ اختلاف کی جڑ کہاں سے پیدا ہوتی ہے؟ اختلاف کی جڑ یہاں سے پیدا ہوتی ہے کہ جب مشہور یہ کہتے ہیں کہ بھائی حروف کی معنی اسم کی معنی سے ایک چیز میں فرق رکھتی ہے، وہ یہ ہے کہ حروف کی معنی جس کے لیے حروف کو وضع کیا گیا ہے وہ جزئی ہے اور اسماء کی معنی جو ہے وہ کلی ہے، لہذا وضع کے وقت شرط لگایا گیا ہے کہ جب بھی حروف استعمال ہوں گے تو اس سے معنی جزیہ غیر ادا کیا جائے گا، اور اسم سے جو جب استعمال کی جاتے ہیں تو اس سے معنی کلی کا استفادہ کیا جاتا ہے۔ لیکن مصنف کہتے ہیں کہ یہ جو آپ کہتے ہیں کہ حروف معنی جزیہ کے لیے وضع ہوئے ہیں، یہ کہاں سے آپ نے مراد لی ہیں اور جزئی سے آپ کی مراد کیا ہے؟ جزئی خارجی ہے یا جزئی ذہنی ہے؟ ایک دلچسپ بحث ہے، اس سے پہلے کہ اس کو ہم بیان کریں اس عبارت کی طرف آپ توجہ فرمائیں ضرور کہ مصنف کہتے ہیں ثم انہ لا ریب۔ اب یہاں سے یہ جو تقسیم ہم نے یہاں پہ 3 کی تھی ان کے مثالوں کے اقسام تھے، ان میں سے پہلا قسم جو ہے یا جو ہم نے ترتیب بتائی اس کے مطابق یہ جو تیسرا قسم ہے کہ وضع خاص اور موضوع لہو جو خاص ہو، اس کے ثبوت میں کوئی بھی اشکال کوئی بھی وہم کوئی بھی اختلاف موجود نہیں ہے، لا ریب کوئی شک موجود نہیں، کوئی تردید نہیں ہے۔ کواضع الاعلام جس طرح سے نام رکھے جاتے ہیں، اعلام شخصیہ کر لیں آپ اسے کہ جس طرح سے لوگوں کے اشخاص کے بازاروں کے نام رکھے جاتے ہیں، ہم نے پہلے کل بیان کیا تھا بھائی یہ فلاں شہر ہے، یہ فلاں شخص ہے، یہ فلاں سڑک ہے، تو اس میں کوئی شک نہیں۔ وَقَذَا الْوَضْعُ الْعَامُ، اس کو ہم یہاں پہ عطف کریں قَذَا لَا رَيْبَ فِي ثُبُوتِ الْوَضْعِ الْعَامُ وَمَوْضُوعِ لَهُ الْخَاص، اسی طرح سے کوئی اشکال نہیں ہے دوسرے قسم میں جو ہم نے اپنی ترتیب میں پہلے نمبر پہ رکھی تھی کہ وضع عام اور موضوع لہو عام ہو، اس میں بھی کوئی شک اور شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ کوضع اسماء الاجناس جس طرح سے اسماء اجناس کی بحث ہے بھائی کہ اسماء اجناس جو ہیں ان میں وضع بھی عام ہے اور موضوع لہو بھی جو ہے وہ عام ہے، تو اس میں بھی شک کی گنجائش نہیں رہی۔ اب اختلاف کہاں پہ ہے تو تیسرا قسم بنتا ہے وَأَمَّا الْوَضْعُ الْعَامُ وَمَوْضُوعُ لَهُ الْخَاصُ،
کہتے ہیں یہ تیسرا قسم جو ہے جو ہم نے اپنی ترتیب میں دوسرا نمبر بتایا کہ وضع عام اور موضوع لہو خاص، کہتے فقد توہم، یہ وہم کیا گیا ہے، اگرچہ مشہور کا قول ہے لیکن اس کو وہم کے ذریعے سے بیان کرتے ہیں کہ ان وضع الحروف وما الیک بها من الاسماء، کہ وضع حروف جو ہے اور جو اسماء میں سے اس کے ساتھ ملحق ہوئے ہیں جیسے اسماء اشارات اور موصولات وغیرہ ہیں، یہ وہم کیا گیا کہ یہ اس میں سے ہیں کہ ان میں جو وضع ہے کما توہم ایضا ان المستعمل فیہا، اسی طرح سے وہم کیا گیا ہے کہ ان میں جو مستعمل فی ہے یعنی ان حروف کا جو مستعمل فی ہے اور اسی طرح سے جو اسماء کا جو مستعمل فی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ مورد اس میں سے ہے۔ تو دو وہم یہاں پہ موجود ہیں، ایک یہ کہا گیا ہے کہ وضع کی جو حروف ہے اور ملحقات کی وضع ہے وہ وضع عام اور موضوع لہو خاص میں سے ہے، اور یہ اسی یعنی جس چیز میں یہ استعمال ہوتے ہیں، اس کے اوپر آپ لکھ لیں معانی جزیہ میں استعمال جو ہے، ٹھیک ہے، اسی طرح سے وہم کیا گیا ہے اس چیز میں جس میں یہ استعمال ہوتے ہیں، یعنی مستعمل فی جو ان کا ہے یعنی معانی جزیہ اس میں کے بارے میں بھی وہم کیا گیا ہے، یعنی دونوں باتیں غلط ہیں، نہ حروف کو اس لیے وضع کیا گیا ہے تاکہ وہ معانی جزیہ میں استعمال ہوں، نہ ہی یہ جو ہے یہ اس تیسرے قسم میں سے ہے، ٹھیک ہے، اس طریقے سے مصنف اس کو یعنی رد کرتے ہیں کہ مشہور اگرچہ اس کو ان میں کاؤنٹ کرتے ہیں لیکن یہ ان میں سے ہے نہیں۔ والتحقیق، کہتے ہیں جو ہم نے تحقیق کی ہے، جو ہماری تحقیق ہے، تحقیق یہ ہے کہ حسب ما یؤدی الیہ النظر الدقیق، اپنی تحقیق کے اوپر کہتے ہیں نظر دقیق، دقت کے ساتھ نظر جس چیز کی طرف ہمیں لے جاتی ہے وہ یہ ہے، وہ کیا ہے کہ بھائی مستعمل فی جو ہے حروف میں اور اسماء میں ایک ہی ہے، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ان حال المستعمل فی والموضوع لہو فیہا حالہما فی الاسماء، کہ مستعمل فی یعنی وہ معنی کہ جس میں یہ استعمال ہوتے ہیں اور موضوع لہو جنس کے لیے ان کو وضع کیا گیا ہے فیہا یعنی فی الحروف، حالہما ان دونوں کی یعنی موضوع لہو اور مستعمل فی دونوں کا حال فی الاسماء، اس طرح سے جیسے ان کا حال اسماء میں ہے، یعنی حال مستعمل فی اور حال موضوع لہو حروف میں، حال مستعمل فی اور موضوع لہو ہے اسماء میں۔ بے الفاظ دیگر ہم اس کو اگر آسان زبان میں آپ کو بتائیں کہ بھائی جس طرح سے اسماء اجناس میں آپ کہتے ہیں وضع عام موضوع لہو عام ہے، تو حروف میں بھی وضع عام اور موضوع لہو عام ہے، ان میں کوئی فرق نہیں ہے، دونوں ایک ہی معنی کے لیے وضع ہوئے ہیں، جس معنی کے لیے اسم وضع ہوا ہے اسی معنی کے لیے حرف بھی وضع ہوا ہے۔ وذالک لأن الخصوصیت المتوہمۃ ان کانت ہی الموجبۃ لکون المعنی المتخصص بها جزیت خارجیا فمن الواضح ان کثیرا ما لا یکون المستعمل فیہا کذالک بل کلیا۔ اب یہاں سے جو مصنف اس جواب کو دیتے ہیں کہ بھائی آپ جو کہتے ہیں کہ ان میں یہ خصوصیت ہے کہ ان کا مستعمل فی اور موضوع لہو جزیہ ہونی چاہیے، اس خصوصیت سے آپ کیا چیز مراد لیتے ہیں؟ سب سے یعنی عمدہ سوال یہ ہے کہ وہ جزی کون سی ہے جس کے لیے آپ اس کو وضع کرنا چاہتے ہیں؟ جزی سے آپ کی کیا مراد ہے؟ اگر جزی سے مراد خارجی یعنی خارج میں جب یہ استعمال ہو تو وہ جزی ہو، مراد یہ ہے کہ خارج میں فقط جزی موارد میں استعمال ہو، تو آسان لفظوں میں ہم اس کو یہ کہیں گے یہ پورا سچ نہیں، یعنی بے الفاظ دیگر حروف جس معانی میں استعمال ہوتے ہیں ہر جگہ وہ جزی خارجی میں استعمال نہیں ہوتے۔ اگر کوئی فعل ماضی میں استعمال ہو حرف، جس طرح سے ہم کہتے ہیں سرت من البصرۃ الی الکوفۃ، میں نے سیر کی بصرہ سے لے کے کوفہ تک، ٹھیک ہے، تو وہاں پہ ممکن ہے کہ ہم کہیں کہ بھائی وہ جزی خارجی کی حکایت کرے، وہ ایک خاص مثال کے طور پہ ابتدائیت تھی اور ایک خاص انتہائیت۔ یا اسیرو ان قریب سوف اسیرو من البصرۃ الی الکوفۃ،
میں ان قریب کوفے سے بصرے کی طرف سفر کروں گا. تو بھائی کوفے کے کس نقطے سے؟ اب یہاں پہ جو من استعمال ہوتی ہے وہ تمام جو بھی بصرے کے نقطے ہیں کہیں سے بھی جو سفر شروع کیا جائے وہ اس من کے زمرے میں آ جاتی ہیں. تو یہ کون سی جزئی ہے جو یصدق علی الکثیرین، جو ساری ابتدائیات کے اوپر شامل آ جاتی ہے. اور اسی طرح سے اگر مولا اپنے عبد کو امر کرے سیر من البصرۃ الی الکوفۃ، سیر کرو بھائی بصرہ سے کوفہ تک، تو جب مولا کہتا ہے سیر تو آیا من البصرۃ، تو آیا اس وقت من کے لیے کوئی ایک خاص معنی ذہن میں رکھتا ہے کہ مثال کے طور پہ بصرہ کے فلاں نقطے سے فلاں جگہ سے شروع کرو سفر اور فلاں تک پہنچو؟ یہاں پہ تو عموم ہے. تو یہ کہنا کہ اگر مراد جزئی خارجی تو یہ پورا سچ نہیں ہے. فعل ماضی تک تو کافی ہے لیکن دیگر جگہوں پہ یہ کام نہیں آتا. لہذا اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ ان کانت ہی الموجبت وذالک، یعنی یہ جو ہم نے کہا کہ دونوں کا مستعمل فی اور یہ ایک ہی ہے، تو کہتے ہیں کہ یہ ہم اس وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ یہاں سے اس چیز کا دلیل ذکر کر رہا ہے کہ حروف اور اسماء کی معانی کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے، کیونکہ لأن الخصوصیت المتوہمۃ، یعنی یہ جو ان کا استعمال ہونا ہے جزئی موارد میں، یہ خصوصیت جو ہے ان کانت ہی الموجبت، اگر یہ خصوصیت سبب بنتی ہے لکون المعنی المتخصص بہا، کہ حروف کے ساتھ جو معنی ہے مخصوص ہے معنی جزئین خارجین، وہ جزئی خارجی بن جائے، یعنی مراد یہ ہے کہ وہ جزئی خارجی ہو فقط. فمن الواضح ان کثیرا ما لا یکون المستعمل فیہا کذالک، تو واضح یہ چیز ہے کہ بہت سارے ایسے موارد ایسے ہیں کہ جہاں پہ مستعمل فی جو ہے فیہا کی ضمیر جاتے حروف کی طرف، حروف میں جو مستعمل فی آئے وہ لا یکون کذالک، وہ اس طرح سے نہیں ہے. اس طرح سے نہیں ہے یعنی کیا؟ کذالک کا اشارہ جا رہا ہے کہ یعنی جزئین خارجین، جزئی خارجی نہیں ہے. بھائی آپ اوپر سے لکھ سکتے ہیں کہ بھائی جب یہ مستقبل کے لیے استعمال ہو، جب یہ جملہ انشائیہ میں استعمال ہو، تو وہاں پہ ابتدائیت یا انتہائیت یا جو بھی حرف کی معنی ہے وہاں پہ ایک کلی معنی کا ارادہ کیا جاتا ہے، اس لیے کہتے ہیں بل کلین. وہاں پہ جو مستعمل فی ہوتا ہے حروف میں وہ ایک کلی معنی ہوتی ہے. سر من البصرۃ والکوفہ، یہاں پہ من البصرہ سے جو ابتدائیت سمجھ میں آتی ہے وہ ایک کلی ہے جو کسی بھی نقطے سے مثال کے شروع ہو بصرہ سے اور کوفے کے کسی بھی مقام تک چلے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لہذا کہتے ہیں یہ حقیقت نہیں. اگر مراد جزئی خارجی ہے آپ کا، کہ آپ کی مراد یہ ہے کہ جزئی خارجی میں حرف استعمال ہو، یہ قید ہے مثال کے طور پہ حروف کے استعمال میں، تو یہ صحیح نہیں ہے. بل اذا التجا بعض الفعول الى جعله جزئیا اضافیا، کہتے ہیں کیوں کہ ہم نے کہا کہ اکثر جگہوں پہ یہ جزئی خارجی میں استعمال نہیں ہوتا، تو اس سبب کو اور اس اشکال کو بعض فعول نے بھی جانا، یعنی کچھ بزرگ علماء نے بھی جانا. مثال کے طور پہ یہ اشارہ ہے صاحب فصول کی طرف، کہ صاحب فصول نے جب اس اشکال کو جانا کہ بھائی ہر جگہ پہ تو حرف معنی جزئی خارجی میں استعمال نہیں ہوتا، فقط ماضی میں استعمال ہوتا ہے، تو اسی وجہ سے انہوں نے کہا کہ بھائی یہاں پہ جزئی سے مراد جزئی اضافی ہے. اب جزئی اضافی سے کیا مراد ہے کہ بھائی آپ نے منطق میں پڑھا ہوگا کہ ایک جزئی حقیقی ہے. جزئی حقیقی وہ ہے جو ما یمتنع صدقہ علی الکثیرین، کہ جس کا اکثر پہ صادق آنا، جزئی سے مراد یہ ہے کہ اکثر پہ اس کا صادق آنا ممکن نہیں ہے. اور جزئی اضافی کیا ہے کہ بھائی دو مفاہیم دونوں کلی ہیں، ان میں سے ایک مفہوم چھوٹا ہے دوسرے کے
آپ قائل ہیں تو پھر اسماء اور اس میں کیا فرق رہ جائے گا؟ پھر تو ہماری مدعی ثابت ہوگی. وَإِنْ كَانَتْ هِيَ الْمُوجِبَةُ لِكَوْنِهِ جُزْيًا ذِهْنِيًا، اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ خصوصیت متوہمہ جو ہے یہ سبب بنتی ہے کہ یہ حرف جو ہے جس معنی کے لیے وضع ہو وہ جزئی ذہنی ہو، ٹھیک ہے، جزئی ذہنی ہو، تو وہاں پہ ایک اور اشکال لازم آتا ہے. 3 اشکال یہاں پہ لازم آتے ہیں. اگر جزئی سے مراد جزئی ذہنی ہے تو ضروری ہے کہ غیر کے ساتھ بھی وہ ذہن میں ساتھ یعنی اس کا لحاظ کیا جائے. کیوں؟ کیونکہ حرف کے لیے ہم نے کہا تھا نا کہ حرف ایسی معنی ہے جو ہمیشہ اپنے غیر کے ساتھ استعمال ہوتا ہے. ایسی معنی ہے جو اذا وجد وجد فی الغیر، عرض کی طرح ایسے ہے کہ بھائی جب بھی وجود میں آئے گی تو غیر کے ساتھ آئے گی. من ابتدائیت کی معنی تب دے گی جب اس سے پہلے کوئی ایسی چیز ہو جس سے ابتدائیت کی تقاضا ہو. تو حرف کے لیے تو شرط یہ ہے کہ جہاں پہ بھی آئے گا، جہاں پہ بھی وجود میں آئے گا، وہاں پہ کسی غیر کے ساتھ آئے گا. تو اگر آپ کہتے ہیں کہ ذہن میں آئے گا تو وہ غیر کے ساتھ آئے گا، ٹھیک ہے، تو وہاں پہ 3 اشکال کہتے ہیں کہ لازم آتے ہیں. اور ہم ان تینوں اشکالوں کو کہتے ہیں اگر جزئی ذہنی ہو تو یہ اشکال ہمارے اوپر لازم آتے ہیں. اب یہاں پہ عبارت پہ غور کریں. لہذا کہتے ہیں ان کانت ہی الموجبۃ، ہی کا اشارہ ہے اس خصوصیت متوہمہ کی طرف کہ اگر یہ خصوصیت متوہمہ موجب ہوتی ہے کہ لکون ہی جزئیاً ذہنیاً، تاکہ وہ معنی حروف جو وہ جزئی ذہنی ہو جائے. حیث انہ لا یکاد یکون المعنی الحرفیاً، معنی حرفیاً، ٹھیک ہے. کہتے ہیں اس اعتبار سے کیونکہ یہ معنی جو ہے وہ حرفی ہے، اس اعتبار سے الا اذا لوحظ، یہ نہیں ہو سکتی معنی حرفیہ مگر یہ کہ جب اس کا لحاظ کیا جائے حالت لمعنی آخر، کہ یہ بھائی کسی اور معنی کی حالت ہو، یعنی بے الفاظ دیگر کوئی اور معنی ہوگی تو یہ اس کے ساتھ ہوگی. ومن خصوصیات ہی، اور یہ ضروری ہے کہ معنی حرفیہ اس معنی غیر کی خصوصیات میں سے ہو. القائمت بھی، کہ یہ معنی حرف جو ہے وہ قائم ہو اس معنی آخر کے ذریعے سے. وَيَكُونُ حَالُهُ كَحَالِ الْعَرَض، کہ بھائی فلسفی عرض کی طرح سے اس کا حال ہوگا کہ اذا وجد فی غیرہ یا وجد فی موضوع، کہ ضروری ہے کہ عرض جو ہے وہ جب بھی وجود میں آئے گا تو حتماً ضروری ہے کہ وہ کسی جوہر کے اندر میں اس کا تحقق ہو. بھائی رنگ جو ہے وہ حتماً کسی دیوار کسی مادے کے ذریعے اس پہ ظاہر ہوگا، بھائی اللہ کے رنگ جو ہے وہ ظاہر نہیں ہوتا. تو اس اعتبار سے کہتے ہیں کہ معنی حرفی کی یہاں سے لے کے اس سے مراد یہ ہوئی کہ بھائی اس کا یہ مراد ہے کہ معنی حرفی مجبور ہیں کہ وہ حتماً کسی دوسری معنی کے ساتھ ہے. فَكَمَا لَا يَكُونُ فِي الْخَارِجِ إِلَّا فِي الْمَوْضُوعِ، اب لا یکون کی ضمیر جاری عرض کی طرف کہ بھائی اس کا حال عرض کی طرح ہے. تو جس طرح سے عرض جو ہے وہ خارج میں کسی موضوع کے بغیر نہیں آ سکتا، وجود میں نہیں آ سکتا، کذالک ہوا، اسی طرح سے یہ معنی حرف جو ہے لا یکون فی الذہن الا فی مفہوم آخر، مگر یہ ہے کہ ذہن میں کسی دوسرے مفہوم کے ساتھ ہو. ولذا قیل فی تعریفی، یہ اسی کی تائید ہے، اسی وجہ سے حرف کی تعریف میں یہ کہا گیا ہے کہ بأنہ ما دل علی معنی فی غیرہ، کہ حرف وہ ہوتا ہے کہ ایسی معنی کے اوپر دلالت کرتا ہے جو اس کے غیر میں پائی جاتی ہے. اب اگر یہ معنی جو ہے وہ ذہن میں پائی جاتی ہے تو حتماً وہ غیر بھی ذہن میں ہونا چاہیے. فالمعنی وان کان لا محالۃ یصیر جزئیا بہذا اللحاظ، اب اگر یہ معنی جو ہے وہ اس اعتبار سے، ٹھیک ہے، جب وہ دوسرے غیر کے ساتھ آئی تو اب کہتے ہیں یہ معنی ان کان لا محالۃ یصیر جزئیا، یہ حتماً لا محالہ یعنی اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے کہ یہ جزئی ہو جائے گی بہذا اللحاظ، اس اعتبار کے ساتھ کہ وہ غیر کے ساتھ آ رہی ہے. کیونکہ اب اگر مثال کے طور پہ ابتدائیت بصرے سے جو ذہن میں ہے مثال کے طور پہ آ رہی ہے اس کے ساتھ آ رہی ہے، تو اب اگر بصرے کے ساتھ ابتدائیت آئی ہے تو یہ جزئی ہے. کیوں؟ کیونکہ اگر یہی ابتدائیت کوفے کے ساتھ آئے گی تو ایک اور جزئی ہوگی، مکے کے ساتھ آئے گی ایک اور جو ہے جزئی ہوگی. لہذا کہتے ہیں کہ اب جب یہ جزئی ہو جاتی ہے یہاں پہ بحیث یبین ہو، کیونکہ یہ فرق رکھے گی اس لحاظ سے اذا لوحظ ثانیا، جب دوسری مرتبہ اس کا لحاظ کیا جائے گا، کما لوحظ اولا، جس طرح سے پہلے اعتبار سے اس کا لحاظ کیا گیا ہے. تو کلی طور پہ یہاں پہ کہتے ہیں کہ ذہن میں فرض کرنے کے بعد یہ اس کا پہلا مسئلہ تو حل ہو جاتا ہے کہ بھائی اس وقت یہ جزئی ہو جائے گی. ذہن میں آنے کے بعد یہ دوسرے کے ساتھ جب بھی آئے گی تو جزئی ہو جائے گی. لیکن یہاں پہ 3 اشکال لازم ہے.